السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک سے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے بعد تحریک انصاف اور ان کے کارکنان نے امریکہ مخالف بیانیہ اختیار کیا تو دنیا بھر میں کپتان کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے، لیکن نہ جانے کیوں ان مظاہروں میں پروپیگنڈے اور شدت پسندی غالب آئی۔ کچھ ممالک میں پاکستانیوں نے اپنے پاسپورٹ جلائے، قومی پرچم کی بے حرمتی کی گئی اور پاکستان کی فوج کے خلاف نہ صرف نعرے لگائے بلکہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ منظم انداز میں گمراہ کن مہم بھی چلائی گئی، جس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں فوج کے خلاف مہم کا سختی سے نوٹس لیا گیا اور لاہور میں ایف آئی اے نے بھی ایکشن لیتے ہوئے سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم چلانے والوں کو گرفتار کیا۔ اپوزیشن جماعتوں سے نظریاتی اور سیاسی اختلافات رکھنا سب کا آئینی اور جمہوری حق ہے، لیکن ہر معاملے میں فوج کو گھسیٹنا قطعاً درست نہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتا ہے، کرپشن کے الزامات اور ناقص کارکردگی کی بنیاد پر حکومتیں بھی تبدیل ہوتی ہیں، لیکن جس طرح پاکستان میں ہر مسئلے کا الزام فوج پر لگانے کی روایت سی بن گئی ہے، ایسا شاید ہی کسی اور ملک میں ہوتا ہو۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ فوج اور ملک کی سلامتی کے دیگر اداروں کے خلاف بیانی کی بنیاد پر وہ ملک کی سیاست میں اپنی اہمیت اور جگہ برقرار نہیں رکھ سکتی، اور شاید اسی بات کو تحریک انصاف کی قیادت نے سنجیدگی سے محسوس کیا اور پشاور جلسے کے بعد اپنے ورکرز کو یہ باور کرایا کہ ہماری فوج ہماری محافظ ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ حکومت کی تبدیلی امریکہ کی سازش ہے، جس کے بعد کل مزار قائد کے سامنے باغ جینا میں منعقدہ جلسے میں کسی بھی قسم کے فوج مخالف نعرے اور پلے کارڈز نظر نہیں آئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اپنی تقریر میں ایک بار پھر بیرونی سازش کا ذکر کیا اور یہ بھی دہرایا کہ دشمنی کسی سے نہیں چاہتے لیکن غلامی بھی کسی کی نہیں کریں گے۔ ان کے اس بیانیے کو نہ صرف پی ٹی آئی کے کارکنان بلکہ عام شہریوں کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں میں بھی خاصی پذیرائی مل رہی ہے، اور کوئی تحریک انصاف کی قیادت سے ان کی 4 سالہ حکومتی کارکردگی پر سوال نہیں اٹھا رہا۔ اسی صورتحال پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار اور سابق سفارتکار ظفر ہلالی اور نیو یارک سے کرنل ریٹائرڈ مقبول ملک۔ دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی حکومت کی تبدیلی کے بعد فوج پر تنقید اور کردار کشی کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور سابق سفارتکار ظفر ہلالی اور نیو یارک سے کرنل ریٹائرڈ مقبول ملک۔ پروگرام میں وقت دینے کے لیے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ظفر ہلالی صاحب، پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں جس طرح فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج پر الزام تراشی اور تنقید برائے تنقید سے ملکی سلامتی پر اس کے کیا؟ پہلے بات تو یہ ہے جی کہ کیا مطلب آپ کا تنقید کا؟ یہ تو ٹارگٹ تو نہیں ہے ایسے کر رہے ہیں۔ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ایک ادارے کو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ادارہ کچھ ایسی چیز کر رہا ہے جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے مناسب نہیں ہے، ڈیموکریسی میں ہوتا یہ ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، بلکہ میرے خیال میں، اور میرا جو فوج میں ان کے ساتھ جو میرا تعلقات رہا ہے، اور نیشنل ڈیفنس کالج میں 2 سال تک میں ڈائریکٹنگ سٹاف پہ رہا تھا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس فوج سے زیادہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کوئی ادارہ نہیں ہے جو اپریشیٹ کرتا ہے، اور وہ واقع کرتے ہیں، اور خود وہ اپنے آپ کے ڈسیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہم فوج کی جو کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں۔ فوج نے کیا نہیں کیا ہے تعریف ارن کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، مگر کبھی کبھی وہ ایسے ایکشنز ان کے ہوتے ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کو ہم نے ایک تنقید بنا دیا، ایک نشانہ بنا دیا ہے تنقید کا، ناٹ ایٹ آل۔ مقبول ملک صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاسی معاملات اور حکومتی تبدیلی کا ذمہ دار فوج کو ٹھہرانا درست ہے، اور ملکی سلامتی پر یہ الزامات کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کسی ایک خاص مقصد کے تحت اپنا ہر
एक जो स्टैंडर्ड है पॉलिटिक्स के अंदर, मोरालिटी के अंदर, या आप किसी भी कह लीजिए जो जो इंसान की जिंदगी के रवैये होते हैं, उनको उनको पता नहीं किस लेवल तक डाउनग्रेड कर दिया है। पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने 3 अप्रैल के बाद जो कुछ पाकिस्तान के अंदर देखा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऑलमोस्ट अपनी ला ताल्लुकी शो कर दी है। कोई चीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि लिखी हुई है, जो मुल्क के चलाने के लिए एक हमारे पास जो मैग्ना कार्टा है, वो उसके अंदर उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करके उसको चलाना चाहते हैं। और हम देखें तो हमने अपने जो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, जुडिशरी को देखा कि जुडिशरी ने इस चीज को नोटिस किया, और हमने देखा था कि इन द पास्ट अबाउट 3.5 years और सो जुडिशरी का एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर था इमरान खान साहब के साथ। जैसे हमने साकिब निसार से नोटिस किया, उसके बाद फिर बाकी चीफ जस्टिस ने भी कोई इतना तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तंग नहीं किया, कोई इनको परेशान नहीं किया ऐसा। उनके साथ दे वर्क वेरी वेल विद देम। लेकिन जुडिशरी को भी उनके इस रवैये का नोटिस लेना पड़ा, और जो कुछ कौमी असेंबली के अंदर अपना ये मूवमेंट जो थी हमारी इसके प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, एंटी ट्रस्ट मूवमेंट के अंदर, उनको बोलना पड़ा। बोलना ही नहीं पड़ा, बल्कि उसको अपना जो एक जुडिशल तरीका है उससे उसको उसे इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ा। 12 बजे रात को कोर्ट्स खुल रही हैं, और उसके बाद वहां पे जो एक्टिविटी देखने में आई, जो मूवमेंट नजर आई, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उस सब चीज का एक आई वुड से एक एक ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव ये था कि कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ को इस हद तक ना बिगाड़ा जाए, इस हद तक ना जाने दिया जाए कि जो, जैसे आपने कहा कि जो हमारी कौमी सलामती के अदारे हैं, उनके ऊपर कोई जद ना आए, उनको बचा के रखा जाए, और इस सारी चीज को एक अच्छे तरीके से, एक ऐसा तरीके से, किसी तरह से इसको रफा दफा कर दिया जाए। और देखने में आया कि वहां पे चीजें रफा दफा हो गई, लेकिन नेक्स्ट डे हमने देखा कि एक बिल्कुल एक नया रवैया सामने आया। उस नए रवैये में उन्होंने सारी सारी चीज के अगेंस्ट एक अपना टोटल शिफ्ट दिखाया अपने नैरेटिव के अंदर। जब उन सारी चीजों को हमने नोटिस किया, उसका एनालिसिस किया, उसको स्टडी किया, तो महसूस हुआ कि वो तो एक टोटली एक नया हाइब्रिड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। जब उसकी हम डिटेल्स पढ़ते थे एज ए स्टूडेंट ऑफ जो आपका कम्युनिकेशन हाइब्रिडिज्म है, और उसके तहत जो जिस तरह आप मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, तो उन्होंने जो जो पढ़ाया जाता है, फ्रेमिंग एंड कोडिंग वाली जो है, वो टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। देखिए, एक पेशावर का जलसा हुआ, उस जलसे के अंदर कितने लोग थे और उनको किस तरह टेक्नोलॉजी से उसको एम्पलीफाई किया गया। हमें पता है इमरान साहब की कितनी इस मुल्क के अंदर फॉलोइंग है। इट्स अ कल्ट फॉलोइंग इन इन वेरी वेरी फ्रैंक टर्म्स। उनकी कोई एज सच कोई पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पावर एज सच कभी देखने में नहीं आई। पॉलिटिकल पावर देखने में आती है, उसके फैक्टर्स और आते हैं, होते हैं। आप देखिए, पीपल्स पार्टी है, एक पुरानी जमात है यहाँ की। मुस्लिम लीग नून है, एक पुरानी जमात है। उसके बाद मौलाना साहब की JUI है। देखिए, इनकी इनकी पॉलिटिकल पावर बनती है इनकी अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, इनकी सर्विस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान के साथ। इस पार्टी की ऐसी कोई भी
खासियत या ऐसी कोई भी एज नहीं है दूसरी पार्टीज के ऊपर। जो कुछ भी हो रहा है, एक मीडिया जो एक मीडिया पावर is manipulating the street power। मीडिया पावर से स्ट्रीट पावर को मैनेज करके वो अपना नैरेटिव जो है उसको सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मुल्क के हमारे जिम्मेदार इदारे हैं, उन्होंने इस सारी एफर्ट को बड़ी जल्दी डायग्नोज कर लिया और DGISPR ने जो आके प्रेस ब्रीफिंग दी, उसके अंदर वो सारे का सारा नैरेटिव जो था उसको उन्होंने डिफ्लेट कर दिया। आपने देखा, उससे डिफ्लेट होने के बाद नेक्स्ट डे ही स्विच टू अनदर नैरेटिव। पहले वो कंस्पिरेसी वाला नैरेटिव था जिससे वो उन्होंने मुल्क को एक सुपर पावर के अगेंस्ट एक डिप्लोमेटिक एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। हम यहाँ बात करते हैं अमेरिका के डिप्लोमेट से, अमेरिका के मीडिया के मेंबर्स के साथ बात करते हैं, तो वो सब लोग कहते हैं भाई ये क्या, व्हाट इज दिस न्यू वॉरफेयर दैट पाकिस्तान पॉलिटिकल, वो उनको तो नहीं पता कि इसकी पॉलिटिकल पावर की असलियत क्या है। लेकिन जो बाहर ये पेश करते हैं यहाँ पे इनकी पार्टी के लोग अमेरिका के अंदर, जिस तरह वो पैसे को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मीडिया को, मैं अपना सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ों ने एक खौफ क्रिएट कर दिया है। सुपर पावर्स जो है वो खौफजदा तो नहीं हुआ करती, लेकिन उनको उन्होंने मोबिलाइज कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की नज़र रखने के लिए कि आफ्टर ऑल ये किस तरफ को ले जा रहे हैं सारा कुछ। हालांकि हम लोग अमेरिका के दोस्त रहे हैं, हमारी इकॉनमी के अंदर अमेरिका का बहुत डीप इम्पैक्ट है, हमारी मिलिट्री पावर के अंदर अमेरिका का बड़ा डीप इम्पैक्ट है। उसके बाद अमेरिका के साथ हमारे पीपल्स टू पीपल रिलेशनशिप है, जो कि एक बहुत बड़ा हमारा असासा है। अगर इस तरह की एफर्ट करने के बाद आप डायरेक्टली आप इम्प्लीकेट कर रहे हैं अमेरिका को, हो सकता है इसमें कुछ सच भी हो, आई डोंट नो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई सच भी है तो ऐसे सच हमारे पास्ट में बहुत बार आए हैं सामने। क्या हमने इस तरह रिएक्ट किया था उन सारी डेवलपमेंट्स के? ज़फ़र हिलाली साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा कि जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में अमरीकी मुदाखलत का जिक्र हो रहा है और साथ में ये भी कि अमरीकी ईमा पर इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को तब्दील किया, तो क्या ये दुरुस्त है और इससे क्या पाक फ़ौज का इमेज आलमी सतह पर ख़राब नहीं होगा? देखिए, हम अमेरिका को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और हम उन लोगों को जो अमेरिका को ब्लैंक चेक दिया हुआ है, हम क्यों उनसे डिसएग्री करते हैं? हम कहते हैं नहीं, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे ये जो हुआ है इस वक्त देख लें, आपका ख्याल है बाइडन ने जो कॉमन कर्टसी होता है एक प्राइम मिनिस्टर को विश करने के लिए, उसके इलेक्शंस पे क्यों नहीं किया? और अब पता चल गया क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं था कि कोई ख़ास ऐसी चीज़ इमरान खान ने किया था या पाकिस्तान अंडर इमरान खान ने, इसलिए कि उन्होंने कहा था नो बेसिस। जून 21 में हमने उनको कहा था कि नो बेसिस, इसके आने के पहले, मच बिफोर दैट। मगर आपको मैं अब बताता हूँ, आप यकीन करेंगे कि बाइडन की नाराज़गी क्यों है? इसलिए कि सुना है कि हमारे एम्बेसी में कोई बिजनेसमैन ने एम्बेसी को इस्तेमाल किया एज ए ट्रम्प, टू प्रमोट ट्रम्प के कैंपेन प्रमोट करने के लिए। और आपको मैं बता रहा हूँ वो क्यों गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों गया उधर रूस। आपको पता है कि रूस किस कीमत पे इंडिया को पेट्रोल बेचता है? $30 पे। इस वक्त क्या कीमत है? $100 पे। तो अगर वो हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके कहता है भाई इंडिया को कह रहे हो हमें भी करो, और अगर हमें और एक शर्त पे रशियंस अलाउ कर रहे थे, वो ये शर्त है कि हम उनको रूबल में पैसे दें, और अमेरिका तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, पेट्रो डॉलर ख़त्म हो जाएगा।
اگر یہ ہوتا رہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور اب شروع ہو گیا ہے، جب چین اور روس کر رہے ہیں اور ملکوں کریں گے انشاءاللہ، پھر امریکہ کا سپر پاور سٹیٹس رہے گا نہیں، مفت پیسے ان کو آئیں گے نہیں، ڈالر ریزرو کرنسی پیٹرول کے لیے نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں بڑا زبردست یہ کوشش تھی، اور اسی لیے تو وہ نکالے گیا ہے. معاف کریے، میں نہیں مانتا. امریکن بار بار دھمکیاں دی ہیں، بار بار انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ پالیسی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ اگینسٹ بیسز ہیں. اب تو انہوں نے کہا کہ بیس کے بارے میں کچھ نہیں تھا، وہ بھی ہے. کیوں پتہ نہیں کہتے رہتے ہیں کہ شاید بیسز کے، ہم بیسز کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے. آپ 8 جون 2021 میں آپ کو پتہ چلا کہ ہم آپ کو بیس نہیں دیں گے، تو وہ جھوٹ ہے. آپ نے بیس کے لیے پوچھا تھا، آپ کو پتہ چل گیا تھا ہمارا موڈ نہیں ہے دینے کے لیے، تو آپ 2022 میں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں تھا. یہ تو پھر ٹرمپ کا وجہ تھا. اگر وہ نہیں تھا تو یہ پیٹرو ڈالر کا جو ہم ڈیفائی کر رہے ہیں اس لیے. چلیے جی، خدا کے لیے ہم لوگوں کو پورے فیکٹس ہونے چاہیے، اور کرٹیسزم ہمارا حق ہے. ہم ایک ڈیموکریسی ہے، جب تک ڈیموکریسی ہے کرٹیسزم حق ہے. مگر ایک ادارہ ہے جو ہم بہت کم کرٹیسائز کرتے ہیں، اور بلکہ وجہ ہی نہیں ہے کرٹیسائز کرنے کے لیے. جو لوگ مرتے ہیں اپنے موقع، گیو دیئر لائفز فار دیئر کنٹری، آپ سمجھتے ہیں ان کو کرٹیسائز کرنا آسان ہے؟ کرٹیسائز کرنا ہر آدمی کرنا چاہتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. مگر کبھی کبھی اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو یو کین پوائنٹ اٹ آؤٹ. اور میرے خیال میں فوج پہلا ادارہ ہے جو کہے گا بالکل صحیح ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم وی ویلکم اٹ. مقبول ملک صاحب، آپ بتائیں کہ آپ نے بھی دیکھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ آئینی طریقہ کار سے وزیر اعظم کو تبدیل کیا گیا، لیکن عمران خان کے بیانات اور رویے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے فوج نے اپوزیشن کا ساتھ دیا. اس تمام تر صورتحال میں بین الاقوامی سطح پر پاک فوج کا وقار کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ ہاں، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان فوج کو امریکہ کی حد تک جتنا پینٹاگان جس اچھی طرح جانتا ہے، شاید کوئی اور نہیں جانتا سوائے چائنیز کے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے چیپ شاٹ سمجھا گیا ہے. اس چیپ شاٹ کو کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی گئی، لیکن ہماری ڈے ٹو ڈے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے اندر، ڈے ٹو ڈے ڈپلومسی کے اندر یہ ایک ڈیفینیٹ قسم کا سوال ہے. ہمارے لوگ کہیں پہ بھی کوئی ایفرٹ کریں گے کسی طرح کی بھی، تو وہاں یہ سوال پوچھا جائے گا، پہلے یہ تو بتاؤ یار اس کا کیا مطلب تھا. تو ہمارے ڈپلومیٹس کافی منجے ہوئے پروفیشنل لوگ ہیں، انشاءاللہ اس کو وقت کے ساتھ سنبھال لیں گے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ایک 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 اس وقت ایک جنگ شروع کر دی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی نے اقتدار سے نکالے جانے پر، اس کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کرنا اور اس کے اوپر اتنے زیادہ، جیسے میں نے پہلے عرض کی، جو ایک فریمنگ اینڈ کوڈنگ کی حد تک انہوں نے اپنے نیریٹو کو لوگوں کے اندر سنک کرنے کی کوشش کی ہے، اور ذہن سازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان یا ان کی جو کلٹ ہے وہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. حالانکہ ایک سالڈ قسم کا ایک ریبٹل آ گیا ہے پاکستان کی سب سے زیادہ اسٹیبلشڈ ایجنسی کی طرف سے، اور وہ ایجنسی جو کہ عمران خان کو حکومت میں لانے کے لیے کافی ہیلپ فل تھی، جن کا بہت سپورٹ تھا عمران خان کو، اس کے اگینسٹ ایک محاذرائی کیا بلکہ ایک اس کے اگینسٹ انہوں نے ایک جنگ شروع کر دی ہے، جس کا ڈیفینیٹلی کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اسپیشلی پی ٹی آئی کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ چیز وقتی طور پہ ہوتی ہے. جب آپ، جیسے میں نے پہلے کہا، میڈیا پاورڈ بائی دی اسٹریٹ پاور، میڈیا پاورڈ اسٹریٹ پاور جو ہے ہماری، یہ کتنے دن چلے گی؟
اور میڈیا کے اندر جہاں جہاں سے یہ اٹیک شروع ہوا تھا اس کے سارے ڈانڈے جو ہیں وہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو پہچان لیا ہے اور ان کو ڈسمینٹل کرنا شروع کر دیا ہے. اور آئی ایم شیور اس ساری چیز کا ایک کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ ایک پروفیشنل قسم کا ایک کاؤنٹر اٹیک جو کہ میڈیا کے تھرو ہی ہوگا. میڈیا کے جو ہمارے اور دوسرے ریسورسز ہیں ان کے تھرو ہوگا. اس کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اور اسپیشلی جو انہیں شکست ہوئی قومی اسمبلی میں, جو آج شکست ہوئی پنجاب کے اندر, اس کے بعد اور یہ کتنے کاؤنٹر اٹیک کریں گے. یہ ایک والی ہے کاؤنٹر اٹیکس کی, ایک ادھر سے ہوتا ہے ایک ادھر سے ہوتا ہے. ظفر ہلالی صاحب, ایک بار پھر آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ حال ہی میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ جو تمام تر باتیں فوج سے منسوب کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں, اور انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کروا دی کہ اب آئندہ کبھی بھی پاکستان میں مارشل لاء نہیں لگے گا. آپ کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پر؟ پہلی بات تو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فوج مارشل لاء لگاتے ہیں ان کو پاس ایویڈنس نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو واقع پکڑ لینا چاہیے اور ان کو سزا ملنا چاہیے. یہ جھوٹ ہے اور اس قسم کے جھوٹ از ڈیمیجنگ ٹو دا کنٹری. بالکل صحیح کہا آئی ایس پی آر کے چیف نے. مگر اگر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں ایک پالیسی پہ, مثال کے طور پہ اگر ان کا جو سٹانس ہے, کیا مختلف سٹانس ہے فوج کا اور گورنمنٹ کا امریکہ کے ساتھ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے شریفز کا اور امریکہ کا, وہ تو ایسا ریلیشن شپ ہے. تو مجھے تو بڑا حیرانگی ہوتی ہے اس پہ کہ وہ ملتے ہیں, سیکرٹلی ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں. یہ جو پورا یہ جو ہے یہ کنسپریسی ہے یا یہ انٹرنل افیئرز میں وہ جو انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. ایک آدمی اس سات پی ایم ایل ورکرز کو ایک دن میں امریکن ایمبیسی آفیشلز ملتے ہیں. بھائی کیا چیز ہے, کس چیز کی دلچسپی ہے, کیا ہے جو تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ 7 لوگوں کو تم ایک دن میں مل رہے ہو. اور وہ نہیں کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہو, جو میں سمجھ سکتا ہوں آپ پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کا پارٹی کا پالیسی اور یہ وہ. جو لوگ آپ اور میں نام سنیں گے ہم سمجھیں گے نہیں کیوں مل رہے ہیں, کیوں پھر, اور کیا باتیں ہو رہی تھیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ امریکہ بڑے لیولز پہ کام کرتا ہے. امریکن انٹرفیئرنس ہر ملک میں, ہم نے تو کمپلین کیا ہے, ہم نے ڈیمارچ کیا ہے اس کے خلاف. انٹرفیئرنس, دخل کرنا ہمارے انٹرنل افیئرز میں, اندرونی معاملات میں. بھائی کیوں دخل کرتے ہو؟ کیا ہم نے کیا ہے تمہارے معاملات میں؟ تم نے 200 ملک میں کود تاز کیا ہے, تو اگر ہمیں شک ہے کہ تم شاید یہی کر رہے ہو ادھر, کیا وہ غلط شک ہے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا ہم امریکنوں کو آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھنا چاہیے. اور شاید یہ ایک خوبی ہے عمران خان کا جو مجھے اچھا لگ رہا تھا. مگر کچھ کہتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہوگا. ہاں, ہمارے ایکسپورٹ سفر کریں گے. تو بھائی 40 سال سے یہ شریفز اور زرداریز ہیو بین ان پاور, تو آپ کچھ کرتے ہیں نا کہ ہمارے ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کرتے. نہیں تو آپ ان کے غلام بنتے رہیں گے اور ڈو مو کرتے رہیں گے. اس لیے آپ کا بہانہ یہ ہوگا کہ ہمارے ٹیکسٹائلز نہیں بکیں گے. ارے بھائی اور بھی ملک ہیں, بیچو ادھر جا کے. نہیں تو آپ کا فارن پالیسی تو امریکہ فارن پالیسی از ہاسٹیج ٹو امریکن فارن پالیسی. یہ کوئی بات نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میرے خیال میں ایک ملک کو چلانا. ٹھیک. مقبول ملک صاحب, آپ بتائیں کہ فوج نے تو واضح کر دیا کہ وہ دوبارہ کبھی مارشل لاء لگانے کے حق میں نہیں, اس کے باوجود بھی فوج مخالف بیانیہ برقرار کیوں ہے؟ جی دیکھیے, اس کے اوپر کوئی حتمی انالیسز یا رائے نہیں دی جا سکتی اسٹیج پہ, لیکن ان کی ہر ایکٹیویٹی اسی ایک گول کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جس طرح کے حربے آزمائے جا رہے ہیں, جس طرح کی یہ ماڈرن ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں, چھوٹے سے کراؤڈ کو بڑا کر کے دکھانا, چھوٹے سے ایک سوشل میڈیا کا جو گروپ ہے, اس چھوٹے سے گروپ کے جو آپریٹرز ہیں انہوں نے آگے اپنے فیک اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں. ایک اکاؤنٹ کے 10,000 اکاؤنٹس ہیں سننے میں آ رہا ہے, اور اس سے یہ سارے
ایک ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا جو فیک قسم کا ان کا نیریٹو ہے اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لیجیٹیمیٹ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا اس کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ فیل ہوا۔ دیکھیے، ہماری جوڈیشری ایک بڑی میچور اور سلجھی ہوئی جوڈیشری ہے۔ پہلے آج سے جب بھی کبھی بڑے ڈیسیجنز آتے تھے تو بینچ سے کوئی دو لوگ ڈسینڈنگ نوٹس بھی دیتے تھے، ان ڈسینڈنگ نوٹس کے اندر جو فیصلہ ہوتا تھا اس سے ڈس ایگری کیا جاتا تھا، لیکن جو فیصلہ پچھلے ہفتے آیا سپریم کورٹ کا، اور جس فیصلے کے اوپر انہوں نے اپنا پیرا دیا اور جس طرح انہوں نے میک شور کیا کہ اس کو سکسیسفلی پرومالگیٹ کرایا جائے، وہ ایک اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا ایک جو سب سے بڑا تو نہیں میں کہوں گا، ایک بڑا پلر ہے، اس نے اس چیز کی مخالفت کی۔ اس وقت عمران خان صاحب کا جو نیا نیریٹو ہے وہ صرف فوج کو ڈسکریڈٹ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ جوڈیشری کو بھی ڈسکریڈٹ کرنا ہے، اپنے پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، اپنے کانسٹیٹیوشن کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک آئی وڈ سے بے وقوف کا خواب تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کامیاب کرانے کے اندر کوئی سسیلین قسم کا مافیا چاہیے، یا جو آپ کا 1939 ٹو 45 کی جو ہماری عالمی جنگ تھی، جو ماسولینیزم تھا، اگر اس لیول کی کوئی ایفرٹ ہو اور اس لیول کے سامنے لیڈر اور لیڈ ہوں تو شاید یہ کسی کامیابی کی طرف جا سکے۔ پاکستان اس کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی فرٹائل گراؤنڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست میں مبینہ امریکی سازش اور مداخلت کی، اور اس کے بعد حکومتی تبدیلی سے جنم لینے والے فوج مخالف بیانیے کی۔ سینئر تجزیہ کار اور سابق سفارتکار ظفر ہلالی اور نیو یارک سے کرنل ریٹائرڈ مقبول ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر ہلالی صاحب، آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے سربراہان میں کچھ ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جنہوں نے امریکہ سے اختلاف کرنا چاہا اور پھر ان کا دھڑم تختہ کر دیا گیا۔ اب عمران خان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سختی سے امریکہ مخالف بیانیہ اختیار کیا اور اس کی انہیں سزا ملی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ میرا پرسنل ویو امپورٹنٹ نہیں ہے، مگر میں آپ کو ایک چیز ضرور کہوں کہ بہت لوگوں اس وقت پاکستان میں بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ابھی آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی سیکرٹ ایجنسی کے ساتھ میرے نہ تعلقات ہیں، نہ وہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں، مگر ہمارے اداروں کو تو پتہ ہوگا، اور اگر ہے تو میرے خیال میں ان کا فرض ہوتا ہے اس کو ریزسٹ کرنا، اور اگر وہ ریزسٹنس لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، گیلونائز کرنا اور کہنا کہ یہ غلط بات ہے، اور بتائیں پھر۔ مجھے نہیں پتہ، مگر میں آج آپ کو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ زیادہ تر پاکستانیوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کا ہاتھ ضرور ہے۔ پرسیپشن از ریالٹی۔ اگر یہ وہ سوچتے ہیں اور اس کو وہ اس پہ ان کے لفظ، الفاظ اور ایکشنز اس پہ بیس کرتے ہیں تو ان کے خیال میں بالکل سچ ہے۔ مقبول ملک صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد صرف اسی لیے آئی اور کامیاب بھی ہوئی کہ عمران خان امریکی پالیسی کے مخالف رہے؟ یہاں ہمارے امریکہ میں
سوری ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اٹینشن گریبنگ، یعنی کسی کی اٹینشن جو ہے نا اس کو حاصل کرنا۔ خان صاحب کی یہ ساری ایفرٹ جو ہے امریکی میڈیا کے لوگ، ہمارے دوست یا جو لوکل سیلف گورنمنٹ کے الیکٹڈ لوگ ہیں جو پاکستان کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ عمران خان جب سے پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں، ان کی ایک انتہائی کوشش تھی کہ مجھے اگر امریکہ انوائٹ نہیں کرنا تو کم از کم میرے ساتھ ایک ٹیلی فون کے اوپر ایک رابطہ قائم کر لیں۔ ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ امریکہ کی اپنی پرائرٹیز، اپنی فارن ریلیشنز کے ان کے جو آپ ٹریکس دیکھ رہے ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ امریکہ اس وقت کچھ ڈفرینٹ قسم کی گولز کو فالو کر رہا ہے، جس میں پاکستان کی امپورٹنس اب بہت کم ہو گئی، کہ اس لیے کہ افغانستان کا جو سلسلہ ہے وہاں پہ پاکستان کی شاید اتنی ضرورت نہیں رہی امریکہ کو۔ باقی جو چھوٹے موٹے ریجنل پرابلمس ہیں وہ ساری ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ انڈیا کی طرف شفٹ ہو گئی ہیں۔ جو انڈو پیسیفک بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ چائنا کے اگینسٹ، اور جو بھی کوئی وہاں پہ نئی الائنمنٹس اس ایریا میں ڈیولپ ہونے والی، ان کی پرائرٹیز اس طرف ہیں۔ عمران خان از اے ویری اسمال پرائرٹی اوور دیئر۔ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ نے میری حکومت کو گرا دیا یا امریکہ کے اس کے اندر کوئی لینا دینا ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہوئے، یہاں کی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے، یہاں کے پالیسی ڈیسیجنز کو اسٹڈی کرتے ہوئے کوئی سالوں سال ہو گئے، ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کے اندر عمران خان امریکہ کے سامنے کوئی کانٹا ہو۔ ظفر ہلالی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا قوم ایک بار پھر انہیں اپنا وزیر اعظم منتخب کرے گی؟ دیکھیے، ویسے تو اگر پرانا سٹائل حکومت چلے تو اس کو آنے نہیں دیں گے، مگر اگر کچھ تبدیلی آئی ہے اور برداشت کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ میں کہتا ہوں، تو پھر دیکھیں الیکشنز میں وہ جیتے گا۔ مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہے یہ جو لوگ آئے ہیں جن کے بارے میں جو ہمیں نہیں پتہ ہے ان کے بارے میں، یہ سب جیل گئے ہیں، لٹیرے، چور، بھگوڑے، ہر قسم کی فراڈ انہوں نے کیا ہے، آج تک ان کے خلاف کیسز ہیں، مگر ہم دو چیزیں جانتے ہیں، یہ کبھی پکڑے نہیں جاتے اور کبھی جیل نہیں جاتے۔ یہ عوام کے خیال ہے، اگر یہ غلط ہے تو پھر آئی ڈونٹ نو۔ مقبول ملک صاحب، آپ سے ایک آخری سوال کہ آپ کی نظر میں عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اور آئندہ الیکشن میں آپ عمران خان اور ان کی جماعت کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ جی، پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے، لوگوں کا نہیں ہوتا۔ دس از اے ون مین شو، ون مین پارٹی، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اس کی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، سچ اس کی کوئی پولیٹیکل فلسفی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلی بار وہ کیسے آئے تھے وہ ہم سب کو پتا ہے۔ 3.5 سال ان کے اوپوننٹس ان کو سلیکٹڈ حکومت کہتے رہے۔ اس سلیکٹڈ حکومت کے سٹیٹس سے الیکٹڈ حکومت میں آنے کے لیے ان کو ایک بہت ہی کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ وہ ایفرٹ جو ہوگی وہ صرف اپنی پارٹی کو ہی اسٹیبلش نہیں کرنا ہوگا، ان کو اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا، جو کہ ایک بیٹر نظریہ ہو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز سے۔ یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ ایفرٹ کریں گے، ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ جو ایک کلٹ یا ایک کہہ لیجئے، میں کلٹ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے میں شاید نہ جانتا ہوں، تو وہ ایک کلٹ لیول کی جو سرپرائزنگ پالیٹکس ہے، سرپرائز دینے والی، پریشان کرنے والی، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اندر رخنہ اندازی کرنے والی حرکتیں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے، انلیس کہ وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی ریویمپ کریں، ٹوٹلی اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں، اور اپنے کوئی ڈیفینیٹ قسم کے گولز، وہ والے گولز نہیں جو وہ کنٹینر سے دیتے رہے ہیں، جن گولز کی وجہ سے آج ان کو
जो कुछ देखना पड़ रहा है वो देखना पड़ रहा है। इस तरह की फेक और इस तरह की फोनी जो 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 पॉलिटिक्स होती है, या जो फोनी एक वो रिफॉर्म देना चाहते हैं लोगों को, उससे कुछ नहीं बनेगा। उनको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिशियन। ओनली देन ही हैज any chance, वरना एक यूथियों की फौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर वो दोबारा पावर में नहीं आ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से सीनियर तज्ज़ियाकार और साबिक सिफारतकार ज़फ़र हिलाली और न्यूयॉर्क से कर्नल रिटायर्ड मकबूल मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचा। प्रोग्राम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।